جیسے ہمارا پیر اعظم شاہ صاحب لاچی مرکز میں بیان کر رہے تھے، بہت پیاری بات ہے، توجہ سے سنو، کہ ایک آدمی تھا بیڑ بکریاں چرانے والا. کون؟ بیڑ بکریاں. وہ جنگل میں ایک کنواں، اس کے اوپر درخت ہے، درخت میں رسی لٹکی ہوئی ہے. دیکھا تو نیچے آدمی لٹک رہا ہے، پاؤں سے باندھا ہوا ہے اور کنویں میں الٹا. یہ چرواہے نے دیکھا تو دل میں رحم آیا کہ اس بیچارے کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے، ابھی تو وہ خود نہیں نکل سکتا ہے، لٹکا ہوا ہے. اس نے چرواہے نے ہمدردی کی بنیاد پر زور لگایا کہ اس کو کیا کرو، نکالو. نیچے سے وہ آدمی کو حرکت سے پتہ چلا، اس نے کہا چھوڑ دو چھوڑ دو، ہاتھ نہ لگا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ عمل میں نے خود کیا ہے، میرے ساتھ یہ کسی نے نہیں کیا، میں نے یہ جو میں نے لٹکایا ہے خود لٹکایا ہے. اس نے کہا پھر یہ کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کیا ہے کہ مجھے اللہ مل جائے، اللہ کے تلاش میں یہ کیا ہے. کس کی تلاش میں؟ وہ چرواہا سیدھا سادہ آدمی تھا، ناراض نہ ہو جائے، یہ پکی بات ہے. جنت میں سیدھے سادے لوگ زیادہ ہوں گے، جو زیادہ عقل والے ہیں. مولانا یوسف رہے، جو عقل پر چلتا ہے وہ مار کھاتا ہے. اللہ کی باتوں کے مقابلے میں ہماری عقل کی کیا حقیقت. وہ سیدھا سادہ چرواہا تھا، اس نے کہا کہ اللہ ایسے ملتا ہے. اس نے کچے گھاس سے کاٹ کر کے رسی بنائی. وہ پہلے والے نے تو مضبوط رسی سے اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا، اس نے رسی لٹکائی اور پاؤں سے باندھا اور چھلانگ لگایا. اللہ نے فرشتوں سے کہا میرے محبت میں جا رہا ہے، ان کو نکال دو. پروں سے نکال دیا، سر نیچے گئے. تم لٹ کے رہو، ہمیں تو خدا مل گیا. تم لٹ کے رہو. ہم نے مضبوط رسیوں سے کتنے سالوں سے 4 مہینے کے ارادے کرتے، دکان کی رسی، بیوی بچوں کی رسی، ملازمت، چھلانگ لگانے کے لیے. جو چھلانگ لگائے گا ابراہیم علیہ السلام، خدا کی قسم اللہ آگ کو گلزار بنائے گا.